بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. عزیز طلبہ، سبق نمبر 174 باب الاستیلات چل رہا ہے، اور اس سبق میں ہم بات کریں گے ام ولد کے احکام. ام ولد بنتی کیسے ہے اور اس کی ابتدائی گفتگو پچھلے سبق میں ہو گئی. اب ام ولد کا دوسرا اور تیسرا حکم وہ اس سبق میں ذکر ہوگا. پچھلے سبق میں پھر ایک حکم ہم نے ذکر کر دیا تھا کہ اس کا بیچنا یا ہبہ کرنا یا کسی کی ملکیت میں دینا جائز نہیں ہے، اور اس سبق میں ہم ذکر کریں گے کہ مولا اس سے کیا کیا فوائد حاصل اپنی زندگی میں کر سکتا ہے. اور اسی طریقے سے تیسرا حکم ہم بھی پڑھیں گے کہ اس کے بچے کے نسب کا کیا حکم ہوگا، کہ نسب اس مولا سے ثابت ہوگا یا نہیں ہوگا. قال امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلَهُ وَطْءُهَا وَاسْتِخْدَامُهَا وَإِجَارَتُهَا وَتَزْوِيجُهَا. مولا کے لیے اجازت ہے اس کے ساتھ ہم بستری کرنے کی، اس سے خدمت لینے کی، اس کو اجارے پر دینے کی، اور اس کا نکاح آگے کسی کے ساتھ کرانے کی. یہ ساری اجازتیں مولا کو موجود ہیں. دلیل دیتے ہیں کہ لِأَنَّ الْمِلْكَ فِيهَا قَائِمٌ، اس باندی کے اندر ملکیت مولا کی قائم ہے، صرف آزادی کی ایک جہت آ چکی ہے کہ مولا کے مرنے کے بعد اس نے آزاد ہو جانا ہے. فَأَشْبَهَتِ الْمُدَبَّرَةَ، تو یہ مدبرہ باندی کے مشابہ ہو گئی ہے، تو لہٰذا اس کے اندر یہ والی جتنی بھی خدمتیں ہیں یا یہ جتنے بھی تصرفات ہیں اس کی اجازت ہے. وَلَا يَثْبُتُ نَسَبُ وَلَدِهَا إِلَّا أَن يَعْتَرِفَ بِهِ. یہ ہے تیسرا حکم کہ اس کا جو پہلا بچہ پیدا ہوا ہے، جو کہ باندی ہے، فراش ضعیف ہے. پچھلے سبق میں ہم نے فراش کی تشریح کر دی ہے. تو فراش ضعیف ہونے کی وجہ سے مولا کا نسب کا دعویٰ ضروری ہے، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ نسب ثابت نہیں ہوگا یہاں تک کہ مولا اس کا اعتراف کرے کہ ہاں واقعی یہ جو بچہ ہے یہ میرا ہی ہے اور میں نے اس سے ہم بستری کی تھی. امام شافعی رحمہ اللہ اس مسئلے کے اندر اختلاف فرماتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ یثبت نسبہ منہ وان لم یدعی، کہ اس باندی سے پیدا ہونے والے بچے کا نسب مولا سے ثابت ہو جائے گا اگرچہ مولا دعویٰ نہ بھی کرے. اس کی دلیل امام شافعی رحمہ اللہ یہ دیتے ہیں کہ لأنه لما ثبت النسب بالعقد فلأن يثبت بالوطء وإنه أكثر إفساء أولى. فرماتے ہیں کہ جب عقد کی وجہ سے نسب ثابت ہوتا ہے کہ عقد نکاح ہو گیا، اس کے بعد جو بھی بچہ اس نکاح میں پیدا ہوگا تو اس کا نسب شوہر سے ثابت ہوتا رہتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ جب عقد سے صرف نسب ثابت ہو سکتا ہے تو صراحتاً حقیقتاً وطی کرنے سے، اور وہ وطی بچے کی طرف لے کر بھی جاتی ہے، اور اس میں اس طرف لے جانے میں وہ عقد سے زیادہ بڑھ کر ہے، تو پھر اس میں بطری کی اولا ثابت ہونا چاہیے. لہذا باندی کے ساتھ تو باقاعدہ بستری کر بھی دی ہے مولا نے، اس صورت میں مولا کی دعوے کی ضرورت نہیں ہے. احناف کی دلیل کہ ان وطء الامۃ یقصد به قضاء الشہوۃ دون الولد لوجود المانع عنه فلا بد من الدعوۃ بمنزلۃ ملک الیمین من غیر وطء. فرماتے ہیں احناف کہ باندی سے جو مقصود ہوتا ہے، اگر اس سے ہم بستری کرے بھی مولا تو اس سے مقصود اپنی شہوت کو پورا کرنا ہوتا ہے. بچہ پیدا کرنا مقصود عام طور پر نہیں ہوتا، کیونکہ بچہ جب پیدا ہو جائے گا تو لوجود المانع عنہ، اس سے مانع پایا جاتا ہے. وہ یہ ہے کہ اگر بچہ پیدا ہو جائے گا تو باندی کی قیمت کم ہو جائے گی، بلکہ قیمت میں نقصان آ جائے گا، اور وہ ام ولد بن جائے گی. ام ولد بننے کے بعد وہ مولا کے مرنے کے بعد آزاد ہو جائے گی. تو یہ ایک عیب ہو جاتا ہے اس باندی کے اندر کہ اس باندی کو پھر ابھی کوئی فروخت اگر مولا کرے بھی تو کوئی خریدے گا نہیں. تو اس لیے باندی سے عام طور پر شہوت پوری کی جاتی ہے، لیکن بچہ پیدا کرنا مقصود نہیں ہوتا. مولا عزل کر لیتا ہے، یا یہ کہ
کچھ اور ترتیب سے اس طرح کرتا ہے کہ چونکہ اس کا اپنا حق ہے ہم بستری کرنا باندی سے، تو اس لیے اس کی مرضی کہ وہ بچہ پیدا کرے یا نہ کرے، لیکن عام طور پر شہوت پوری کرنا مقصود ہوتا ہے۔ فلا بد من الدعوی، پس نسب کا دعویٰ مولا کی طرف سے ضروری ہے، بمنزلۃ ملک الیمین من غیر وطء، جس طریقے سے صرف ملک یمین ہو اور ہم بستری نہ کیے ہو، تو اس صورت میں بھی اگر باندی بچہ پیدا کرتی ہے تو مولا کی طرف سے دعویٰ ضروری ہے نسب کا، تب ہی نسب ثابت ہوگا۔ تو یہاں پر تو وطی بھی کی ہے، تو لہٰذا اس صورت میں فرماتے ہیں کہ پھر بھی دعویٰ کرنا ضروری ہوگا، اس کے بغیر نسب ثابت نہیں ہوگا۔ بخلاف العقد، بخلاف عقد نکاح کے، امام شافعی رحمۃ اللہ نے جو اس پہ قیاس کیا ہے کہ جب اس سے ثابت ہوتا ہے یعنی عقد سے نسب ثابت ہو سکتا ہے تو بتی سی بتری کی اولا ہوگا، تو جواب دیتے ہیں کہ بخلاف العقد کے بخلاف عقد نکاح کے لیے ان الولد یتعین مقصود منه، کیونکہ وہاں پہ نکاح کیا ہی اس لیے جاتا ہے کہ تاکہ کوئی توالد و تناسل ہو، اولاد پیدا ہو، لہذا وہاں پر عقد سے مقصود اولاد ہوتی ہے، لہذا اس صورت میں دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ فَإِنْ جَاءَتْ بَعْدَ ذَلِكَ بِوَلَدٍ ثَبَتَ نَسَبُهُ بِغَيْرِ اقرار، اگر اس طرح ہو گیا کہ دوسرا بچہ لے کر آئی، یعنی پہلے بچے کے اندر تو نسب کا دعویٰ مولا کی طرف سے ضروری تھا، فراش ضعیف تھا، لیکن اب دوسرا بچہ جب پیدا کیا اس نے تو اس کا نسب بغیر مولا کے اقرار کے بھی ثابت ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعد اعتراف منہ بالولد الاول، کہ پہلے بچے کا اعتراف کر جانے کے بعد پھر دوسرا بچہ بغیر دعوے کے ثابت ہو جائے گا، لأنه بدعوى الولد الاول تعین الولد مقصودا منها، کیونکہ جب پہلا بچہ پیدا ہو گیا تو پھر اس باندی سے مقصود اولاد کا پیدا کرنا یہ متعین ہو گیا۔ فصارت فراشا کالمعقودۃ بعد النکاح، تو پس یہ ام ولد فراش متوسط بن چکی ہے، جیسے کہ نکاح کے بعد بیوی جس کی صداقت کیا جاتا ہے وہ ہوتی ہے، لیکن اس کا فراش قوی ہے، اس کا فراش ضعیف ہے، جس کے اوپر تفریع آگے آ رہی ہے۔ الا انه اذا نفاه ينتفي بقوله، الا یہ کہ اگر اس فراش متوسط میں یعنی دوسرا بچہ پیدا ہو گیا، اس کی نفی اگر مولا کرتا ہے نا تو نفی ہو جائے گی۔ یہی تو فراش متوسط اور فراش قوی کے درمیان فرق ہے کہ فراش قوی بیوی کا فراش اگر نفی کرتا ہے ولد یعنی بچے کے نسب کی شوہر، تو اس میں پھر اس کو لعان کرنا پڑتا ہے، جبکہ باندی جس سے پہلے بچہ پیدا ہو چکا ہے وہ ام ولد بن چکی ہے، اس سے اگر دوسرا بچہ پیدا ہو رہا ہے اور اس کے نسب کی اگر نفی کرتا ہے مولا تو بغیر کسی لعان وغیرہ کے نفی ہو جائے گی، کیونکہ ان فراش ضعیف ای متوسط کہ فراش اس کا متوسط ہے، حتی یملک نقلہ بالتزویج، اور اس کی تفریح یہ ہے کہ مولا اس باندی کو کسی اجنبی کے ساتھ نکاح کر کے منتقل کرنے کا بھی مالک ہے۔ بخلاف المنکوحۃ، بخلاف منکوحہ باندی کے کہ حیث لا ينتفی الولد بنفیہ الا باللعان، کہ بغیر لعان کے نسب کی نفی نہیں ہوگی، لتأکد الفراش، فراش کی قوی ہونے کی وجہ سے، حتی لا یملک، اور اس کی دلیل یعنی فراش مضبوط ہے، اس کی تفریح یہ کہ لا یملک ابطالہ بالتزویج، کسی دوسرے کے ساتھ اپنی بیوی کا نکاح کر کے اس فراش کو باطل کرنے کی قدرت شوہر کے پاس نہیں ہے۔ وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ حُكْمًا، مطلب یہ جتنا بھی ہم نے ذکر کیا فراش قوی، فراش متوسط اور فراش ضعیف، جس کے اندر ہم نے مولا کے لیے احکامات ذکر کیے کہ اگر فراش ضعیف ہے تو مولا شروع میں اعتراف کرے گا نسب کا، تب نسب ثابت ہوگا، ورنہ نہیں۔ فراش متوسط میں بغیر دعوے کے بغیر اقرار کے نسب ثابت ہو جائے گا، اللہ یہ کہ نفی کرنے سے نفی ہو جائے گی۔ فراش قوی کے اندر یہ ہے کہ بغیر دعوے کے نسب ثابت ہوگا اور نفی کرنے سے لعان کرنا پڑے گا۔ فرماتے یہ تو ایک حکم ہے جو قضا کے طور پر ہے، لیکن فاما الدیانۃ، جہاں تک فیما بین و بین اللہ، اس شوہر کا اور اس عورت کا یا اس مولا اور اس باندی کا تعلق ہے، تو فرماتے کہ فإن کان وطیئہا وحسنہا، دیانتاً ہم یہ ذکر کرتے ہیں کہ اگر اس مولا نے اس باندی سے وطی کی ہے، حقیقت میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور اس کو پتہ ہے، اور اس نے اس کی تحسین بھی کی ہے، یعنی اس کو زنا وغیرہ سے بھی بچائے رکھا ہے، ولم یعزل عنہا، اور اس سے عزل بھی نہیں کیا یعنی منی کا اخراج باہر بھی نہیں کیا، اندر ہی کیا ہے، تو یلزمہ ان یعترف بہ ویدعی، تو پھر تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ خود اعتراف کرے، اس کو پتہ ہے کہ میرا بچہ ہے، ویدعی، اور دعویٰ کرے اور اس کا اعتراف کرے۔
لأن ظاہر ان الولد منہ، کیونکہ ظاہر تو یہی ہے کہ بچہ اسی سے ہے، وین عزل عنہا، اور اگر ایسا ہے کہ اس نے اس سے عزل کیا ہے یعنی منی کا اخراج باہر کیا ہے، او لم یحسنھا، یا اس کی تحسین نہیں کی اور اس کی حفاظت نہیں کی کہ یہ زنا سے بچ جائے، تو پھر اس صورت میں کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے ادھر سے ایک ظاہر تو یہ تھا کہ یہ بچہ اسی کا ہوگا کیونکہ اس کی ملکیت ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک دوسرا ظاہر اس کے مقابل میں آ گیا ہے، وہ یہ کہ اس نے عزل بھی تو کیا ہے نا، اس نے اس کی تحسین یا حفاظت بھی تو نہیں کی نا، تو ایک دوسرا ظاہر اس کے مقابل میں آ گیا، تو پھر جائز رہو ان ينفیہ، اس میں پھر اس کے لیے اجازت ہے کہ یہ نسب کی نفی کر دے، کیونکہ اس ظاہر کے مقابلے میں دوسرا ظاہر آ گیا ہے، لأن هذا الظاہر يقابله ظاہر آخر۔ هكذا روی عن ابی حنیفۃ رحمہ اللہ تعالی، وفيه روایتان اخریان عن ابی یوسف وعن محمد رحمہم اللہ ذکرناہما فی کفایۃ المنتہی۔ یہاں پر دو روایتیں اور بھی ہیں، ایک امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ چاہے تحسین کی ہو یا نہ کی ہو، عزل کیا ہو یا نہ کیا ہو، باہر صورت اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اعتراف کرے۔ اور ایک امام محمد رحمہ اللہ کی ہے، وہ احتیاط کے پہلو کو لیتے ہیں کہ اگر عزل کیا ہے تو پھر بھی ہم اس کے اوپر لازم نہیں کرتے، لیکن بہتر ہے کہ وہ اگر ہے بہتری ہے کہ وہ دعویٰ کر لیں نسب کا، اور اگر عزل کیا ہے یا حفاظت بھی عورت کی نہیں کی تو پھر اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ پھر یہ نسب کا دعویٰ نہ کریں، لیکن احتیاطاً پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بچہ اس کا ہے یہ بچہ آزاد ہو، اور اس بچے کے آزاد ہونے کی وجہ سے ماں بھی اس کی مولا کے مرنے کے بعد آزاد ہو جائے گی، تو امام محمد رحمہ اللہ اس قول کو یہاں پہ اختیار فرماتے ہیں۔ وَإِن زَوَّجَهَا فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ فَهُوَ فِي حُكْمِ أُمِّهِ، پھر اگر اسی ولد کا نکاح کرا دیا کسی دوسرے شخص کے ساتھ اور وہاں اس کا بچہ پیدا ہو گیا، فرماتے ہیں کہ وہ بچہ اس ماں کے حکم میں ہوگا، ماں ولد ہے تو بچہ بھی اس کے ساتھ اس میں بھی آزادی کی جہت آ جائے گی، کیونکہ لأن حق الحریت یسری للولد کالتدبیر، کیونکہ یہ جو آزادی کا حق عورت کو ملا ہے تو یہ بچے کی طرف بھی صلاحیت کرے گا، کیونکہ بچہ اس کا جز ہے، جیسے کہ مدبر باندی کے اندر اس کے بچے کی طرف بھی وہ بھی مدبر بن جاتا ہے۔ الا تری ان ولد الحرۃ حر وولد القنۃ رقیق، یعنی ایک دلیل دیتے ہیں کہ کیا دیکھتے نہیں ہیں آپ کہ آزاد عورت کا بچہ آزاد ہوتا ہے اور باندی کا بچہ غلام ہوتا ہے، تو آزادی اور غلامی میں بچہ ماں کے تابع ہوتا ہے، نسب اگرچہ باپ سے ثابت ہوتا ہے پر نسب یثبت من الزوج، اور نسب جو ہوگا اس بچے کا وہ اس باندی کا جو شوہر ہے اسی سے ہی ثابت ہوگا، لأن الفراش له، کیونکہ اسی کا فراش ہے، وَإِنْ كَانَ النِّكَاحُ فَاسِدًا، اگرچہ نکاح فاسد بھی کیوں نہ ہو، نکاح صحیح میں تو بطریق اولا نسب اسی سے ثابت ہوگا، اگر نکاح فاسد بھی ہو تو پھر بھی نسب اسی کا ہوگا، کیونکہ جو نکاح فاسد ہوتا ہے فرماتے ہیں کہ اذ الفاسد ملحق بالصحیح بحق الاحکام، احکامات کے حق میں اگر دیکھا جائے تو فاسد نکاح وہ صحیح کے ساتھ ملحق ہو سکتا ہے۔ اگر مولا نے نکاح کرا دیا باندی کا کسی مرد کے ساتھ اور بچہ پیدا ہو گیا، تو اگر مولا اس بچے کا دعویٰ کرتا ہے کہ یہ بچہ تو میرا ہے، تو فرماتے ہیں کہ مولا سے اس کا نسب ثابت نہیں ہوگا، وَلَوِ ادَّعَاهُ الْمَوْلَى لَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهُ لِأَنَّهُ ثَابِتُ نَسَبٍ مِنْ غَيْرِهِ، جب نکاح کرا دیا دوسرے آدمی سے اور اس کا فراش قوی ہے تو لہذا جب فراش قوی ہے تو اس کا تو بغیر دعوے کے ثابت ہوگا، مولا نے دعویٰ بھی کیا پھر بھی ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ یہ بچہ ثابت نسب ہے غیر سے یعنی شوہر سے۔ البتہ وَيَاتِقُ الْوَلَدْ، یہ بچہ آزاد ہوگا، اگرچہ یہ ولد ہے نا، تو ولد کی وجہ سے یہ بچے کے اندر بھی آزادی کی صرف جہت آنی چاہیے، اور مولا کے مرنے کے بعد آزاد ہوتا ہے، لیکن مولا نے چونکہ اقرار کر دیا تو اس کے اقرار کے اندر ہم پکڑیں گے، تو اس کے اقرار کی وجہ سے اس نے اپنا جز سمجھا ہے، اپنا بیٹا سمجھا ہے اس بچے کو، تو لہٰذا ہم اس کی وجہ سے ہم یہ کہیں گے کہ یہ بچہ اب بھی آزاد ہو گیا فوری طور پر، اور یہ جو عورت ہے یہ اس کی ولد ہو گئی ہے، یعنی اس اعتبار سے تو پہلے بھی ولد تھی، ولد تو پہلے بھی تھی، لیکن یہاں پر اس طرح ہوا کہ دوسرے کے نکاح میں دینے کے بعد اس دور جو بچہ پیدا ہوا اس کا بھی اس نے دعویٰ کر دیا، تو دعوے کی وجہ سے اقرار کی وجہ سے وہ بچہ اس کا ہوگا تو نہیں، نسب تو ثابت نہیں ہوگا، لیکن اس کے اقرار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بچہ آزاد ہے، تو لہذا آزاد ہو جائے گا، اور یہ جو عورت ہے یہ اسی کی ولد ہم اس کو کہیں گے، یعنی مطلب ہے کہ ولد پہلے سے ہے اور آپ یہ کہیں گے یہ اس بچے کی ماں بھی ہے،
یہ اقراری اس کے اقرار کی وجہ سے، اور اس کے مرنے کے بعد وہ آلریڈی آزاد ہو جائے گی۔ وَإِذَا مَاتَ الْمَوْلَى عَتَقَتْ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ، جب فرماتے ہیں کہ مولا مر گیا تو یہ ام ولد جو ہوتی ہے وہ کل مال سے آزاد ہوتی ہے۔ ایک تمہارے پاس سعید بن مسیب کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ ان نبی علیہ السلام امر بعتق امہات الاولاد، ام ولدوں کی آزادی کا حکم فرمایا، اور یہ فرمایا کہ وَلَا يُبَعْنَ فِي دَيْنٍ، میت کے قرضے میں ان کو نہیں بیچا جائے گا، وَلَا يُجْعَلْنَ مِنَ الثُّلُث، اور یہ بھی ہے کہ ان کو ثلث مال سے نہیں الگ کیا جائے گا بلکہ کل مال سے کیا جائے گا۔ اسی کے قریب قریب الفاظ میں دار قطنی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن بیع امہات الاولاد وقال لا یباعن ولا یوہبن ولا یورثن یستمتع بها سیدها ما دام حیا فاذا مات فهي حرة۔ کل مال سے آزاد ہونے کے اوپر ایک عقلی دلیل بھی ہے کہ وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ إِلَى الْوَلَدِ أَصْلِيَّةٌ، بچے کی جو حاجت ہوتی ہے نا کہ اولاد پیدا ہو، یہ ایک انسان کی حاجت ضروریہ اور اصلیہ ہوتی ہے، لہذا فتقدم علی حق الورثۃ والدین کالتکفین، تو لہذا اس حاجت کی وجہ سے جو باندی کو آزادی ملی ہے تو اس کو مقدم کیا جائے گا ورثاء کے حق پر بھی، یعنی وراثت پر بھی، والدین اور دین اور قرض جات وغیرہ پر بھی، وصیت وغیرہ پر بھی، جیسے کہ تجہیز و تکفین کو مقدم کیا جاتا ہے میت کے مال پر، میت کے مال میں سے، بخلاف تدبیر، بخلاف مدبر بنانے کے کہ وہ ایک وصیت ہے۔ فرماتے ہیں انہ وصیۃ بما ہوا من زوائد الحوائج، ایسے مال کی کہ جو انسان کے حاجت سے زائد مال ہوتا ہے اس کی وصیت ہوتی ہے، لہذا حاجت سے زائد مال کی وصیت، یہ حاجت اصلیت نہ ہوئی نا وصیت، اس لیے فرماتے ہیں کہ وہ ثلث مال سے ہوگا۔ ولا سعایت علیہا فی دین المولا للغرماء، اور اس ام ولد کے اوپر سعی نہیں ہے مولا کے دین میں، مولا کے قرض خواہوں کے لیے، جیسے کہ ہم نے روایت یہ ذکر کر دی۔ وَلِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِمَالٍ مُتَقَوَّمٍ، اور دوسری عقلی دلیل یہ ہے کہ یہ مال متقوم نہیں ہے۔ ام ولد کے اندر جب آزادی کی جہت آ گئی ہے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مال متقوم نہیں رہا، تو یہ خود غیر متقوم ہو چکی ہے۔ تو اس کی دلیل بھی دیتے ہیں کہ حتی لا تضمن بالغصب عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، کہ غصب اگر اس کو کیا جائے تو اور ادھر اگر یہ ضائع ہو جائے تو غاصب کے اوپر ضمان نہیں آتا، فلا يتعلق بها حق الغرماء، بس جب یہ ہو چکی ہے غیر متقوم تو لہذا غرماء کا حق اس کے ساتھ متعلق ہی نہیں ہوگا۔ کل قصاص، جیسے کہ قصاص ہے کہ کسی شخص نے دوسرے سے قصاص لینا تھا، یعنی وہ مقتول کا ولی ہے اور اس نے قصاص لینا تھا قاتل سے، لیکن یہ مر گیا اور اس کے اوپر قرضہ بھی تھا، جو مقتول کا ولی ہے اس کے اوپر قرض بھی تھا اور یہ مر گیا ہے، لہذا مرنے کے بعد اس کے جو غرماء ہیں، قرض خواہ ہیں، وہ آ کر اس قاتل سے جس سے اس ولی نے قصاص لینا تھا اس سے آ کر اپنا مال نہیں لے سکتے کہ تم سے اس نے قصاص لینا تھا، اس کے بدلے میں تم ہمیں مال دے دو اس کا، کیونکہ اس کے اوپر ہمارا قرض ہے۔ ایسے نہیں کر سکتے، کیونکہ قصاص ایک غیر متقوم حق تھا، جب وہ جس نے لینا تھا وہ ہی مر گیا ہے، اب وہ اس کی کوئی قیمت نہیں لگے گی کہ اس کی جگہ پر کوئی دیت وغیرہ یا اس کی جگہ پر کوئی اس کی قیمت دے دے۔ بخلاف المدبر، بخلاف مدبر کے کہ مدبر خود مال متقوم ہے، لہذا اگر غصب کیا جائے تو غاصب کے اوپر قیمت بھی آتی ہے، لہذا اگر مولا مر گیا تو اس کے بعد اگر غرماء اس کے قرض خواہ بھی ہیں تو پھر مدبر اپنی کل قیمت کے اندر صحیح کرے گا، کیونکہ دین مقدم ہوتا ہے وصیت سے۔ تو یہ سبق ہمارا یہاں تک مکمل ہو چکا ہے، جس میں ہم نے 2 احکامات کو تفصیل سے پڑھ لیا اور ساتھ ہی ام ولد کے کچھ متفرق مسائل بھی تھے، یا یہ کہ اس کے آزاد ہونے کے بعد کے جو احکامات تھے تو ان کو بھی ہم نے ذکر کر دیا کہ اس کے اوپر سعی نہیں آئے گی، وہ کل مال سے آزاد ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔